We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. جمعے کو مکہ مکرمہ میں ایک ایسا دفاعی معاہدہ طے پایا جس نے مڈل ایسٹ میں جیو پالیٹکس کو ایک نیا ڈائریکشن دیا ہے. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ایک ساتھ مل کر ایک جوائنٹ ڈیفنس معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں. اگر پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کی انفرادی طاقت پر نظر ڈالیں تو یہ ایک بے حد طاقتور ملٹری بلاک نظر آ رہا ہے. جہاں ریاض دنیا میں سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے، وہیں انقرہ کے پاس نیٹو کی دوسری بڑی فوج ہے اور اسلام آباد مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے. اسی حوالے سے کل سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جدہ میں کیبنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس معاہدے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا مکہ معاہدہ ایک لانگ ٹرم ڈیفنس پارٹنرشپ ہے. یہ ایگریمنٹ ریجنل چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوششوں کو مزید مضبوط رکھے گا. اسی دوران اس ٹرائلیٹرل سمٹ کے مشترکہ اعلامیے میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ یہ معاہدہ تینوں برادر ملکوں کی تاریخی تعلقات اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کی ریفلیکشن ہے. اگر گلوبل فائر پاور انڈیکس 2026 کے نمبرز کو دیکھیں تو ان تینوں ممالک کے پاس مل کر تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو فوجی، 3,400 سے زائد فائٹر جیٹس، 6,000 ٹینکس اور 340 سے زیادہ نیول ایسٹس موجود ہے، جو ان کی زبردست اور بھرپور دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری جانب جب ہم پاکستان کی فضائی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں چین اور ترکیہ کا کردار سب سے اہم نظر آتا ہے. ان دونوں ممالک نے پاکستان کو جدید ترین فائٹر جیٹس، ایڈوانس میسائل سسٹمز، ایئر ڈیفنس اور نیکسٹ جنریشن ایرو اسپیس ٹیکنالوجی فراہم کر کے پاک فضائیہ کی مجموعی صلاحیتوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. چین کے ساتھ بڑھتے ڈیفنس کوآپریشن نے پاکستان کی فضائی طاقت کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. GF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کیا جانے والا فائٹر جیٹ ہے، جس کی ڈیولپمنٹ میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی چینگڈوک ایئر کرافٹ کارپوریشن نے مل کر کام کیا. اس کے علاوہ پاکستان چین سے J-10CE جیسے جدید فائٹر جیٹس بھی حاصل کر رہا ہے، جبکہ PL-15E اور PL-10 جیسے جدید میزائل اس کی ایئر کمبیٹ کیپیبلٹی کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں. HQ-9BE اور HQ-16FE جیسے ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی پاکستان کے دفاعی نظام کا حصہ ہیں. پاکستان اور چین کی شاہین ایکسرسائز کے ذریعے پاکستانی پائلٹس کو بیونڈ ویژول رینج یعنی دور سے فضائی لڑائی، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید وار اسٹریٹجی کی تربیت ملتی ہے. چین کی مدد سے لنک 17 جیسے ڈیٹا لنک سسٹم نے فائٹر جیٹس، ریڈار اور AEW&C ایئر کرافٹ کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور میدان جنگ کی معلومات تیزی سے شیئر کرنے میں بھی مدد دی ہے. اب پاکستان کی نظریں 5th جنریشن فائٹر جیٹس پر ہیں. رپورٹس کے مطابق پاکستان چین سے تقریباً 40 J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے. اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو پاکستان خطے میں 5th جنریشن فائٹر جیٹس رکھنے والا پہلا ملک بن جائے گا، جبکہ اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس آپریشنل 5th جنریشن فائٹر جیٹ نہیں ہے. ایسے طیاروں کی ممکنہ شمولیت جنوبی ایشیا میں بیلنس آف پاور کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتی ہے. دوسری جانب ترکیہ بھی پاکستان کی فیوچر ایئر پاور میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. دونوں ممالک ڈیفنس، ایرو اسپیس، جوائنٹ ایکسرسائز، ٹریننگ، ان مینڈ سسٹمز اور نئی ڈیفنس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھا رہے ہیں. مئی 2026 میں پاکستان اور ترکیہ نے ایرو اسپیس انوویشن اور نیکسٹ جنریشن ڈیفنس ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ ٹرکش کمپنی بیکر کے ساتھ ڈرونز اور نئی ٹیکنالوجی پر بھی بات چیت ہوئی. پاکستان کی دلچسپی ترکیہ کے کان 5th جنریشن فائٹر جیٹس میں بھی ہے، جو ترکیہ کا جدید اسٹیلتھ فائٹر ہے. میں ترکیہ گیا تھا اکتوبر 2023 جو ایک فائٹر جیٹ ہے جو ترکی بنا رہا ہے، اس کا نام ہے کان، اور اس میں وہ انٹرسٹ پاکستان کا بھی تھا. جب میں انٹر کر رہا تھا گیٹ سے تو میں نے دیکھا کہ ایک کیولکیڈ آ رہا ہے، سعودی جھنڈا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعودی ایئر فورس چیف تھے اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کان میں اور پاکستان بھی انٹرسٹڈ ہے. تو وہ ایک بنیاد جو تھی نا
نا ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے اراؤنڈ دس پہلا مسلم کا ڈیفنس پروڈکشن کا جو تعاون کا بنیاد ہے تینوں میں، یہ اس وقت رکھ دی گئی تھی. میں اکتوبر 2023 کی بات کر رہا ہوں. یوں چین پاکستان کو فائٹر جیٹس، میزائلز، ایئر ڈیفنس اور جدید جنگی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، جبکہ ترکیہ کے ساتھ تعاون پاکستان کے لیے ایرو اسپیس، ڈرونز، ٹریننگ اور نیکسٹ جنریشن فائٹر ٹیکنالوجی کا اضافی راستہ بن رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مکہ ڈیفنس پیکٹ کے گلوبل پالیٹکس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، جو صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ بدلتی ہوئی گلوبل اور ریجنل الائنمنٹ کا ایک واضح ثبوت ہے. مغرب پر انحصار کم کرتے ہوئے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ نے ایک ایسا خود مختار ڈیفنس فریم ورک تیار کیا ہے جو نہ صرف ان کی اپنی سلامتی کا ضامن ہے بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی مکمل طور پر ری ڈیفائن کرے گا. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی کابینہ میں وزیر برائے دفاعی پیداوار ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر رضا حیات ہراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ہراج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ بہت ہی ساری دنیا میں ذکر ہے جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک اس کی جو ایک جہت ہے اور ایک اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس الائنس میں ایک میجر ڈیفنس سپلائر کا، ایکوپمنٹ کا، ہارڈ ویئر کا ایک میجر سپلائر بھی ہوگا؟ السلام علیکم خان صاحب، آپ کی بہت ذرا نوازی. خان صاحب، میرے خیال میں اس ایگریمنٹ کے اتنی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا. دیکھیے، اس وقت جو دنیاوی حالات ہیں، کسی بھی ملک کے ڈیفنس کے معاملات ان کے بڑے ہی جیلسلی گارڈڈ سیکرٹس ہوتے ہیں. یہ سیکرٹ جو معاہدہ طے پایا ہے پاکستان کا، ترکیہ کا اور سعودی عربیہ کا، اس میں بہت ساری کلوزز ہیں، شکیں ہیں، اور یہ بہت ہی سیکریٹیو ہے اور اس کو سیکریٹیو رکھا جائے گا، رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا. ہاں، ایک چیز جو ضرور ہے، اگر اس کو جو آپ دیکھیے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب کا اس میں کردار ہے. وہ اس پہ کافی عرصہ دراز پہ ان کی محنت تھی اور ہے، اور آج ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور اللہ پاک نے پاکستان کو ان کے وسیلے سے عزت دی ہے. آج دیکھیے پاکستان کا مقام کس جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے. پچھلے سال یہ معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا، اب یہ ٹرائی لیٹرل ہو گیا ہے، اور اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. جی انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، اوبویسلی ان سینسٹیو ایشوز پہ جو ہے وہ ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، ایک اس کی پروپرائٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جیسے کہ اس کی بھی کانفیڈینشیلٹی اور پروپرائٹی ہے کہ اس کے لیے کتنی تیاری کی گئی ہے. یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے، اوبویسلی بیہائنڈ دا سین اس میں ہفتوں مہینوں کام ہوا ہے، اور اوبویسلی اس کو لیڈ کیا ہے بالکل فرنٹ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. مگر یہ اس کی ایک اور بھی اہمیت ہے نا سر، کہ اس سے پہلے ہمارا ایک بائی لیٹرل ارینجمنٹ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ، ڈیفنس پیکٹ ہوا، پھر اب ہم ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ میں آ گئے. سعودی عربیہ اوور آل وی آل نو کہ دنیا کے جو بڑے بائرز ہیں ڈیفنس ہارڈ ویئر کے، وہ سعودی عربیہ اس میں شامل ہے. اور اب ہمارا پاکستان کا جو سعودی عربیہ کے ساتھ یہ اسپیشل ریلیشن شپ ابھی ہمیشہ تھی، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران. تو ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک بڑا بوسٹ بھی ہے، کیونکہ ہم ایک بڑے جیسے جو آپ کی منسٹری ہے، ہم بڑے پروڈیوسر بھی ہیں ڈیفنس آرمامنٹ کے، ایمونیشن کے، تمام چیزوں کے. تو وہ اکانومی کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے کچھ اپرچونٹی کا بھی درجہ رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ خان صاحب کہ یہ ہفتہ یا مہینوں کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہفتے اور چند دنوں کی بات نہیں ہے. اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو معاہدہ تھا وہ بھی انتہائی کانفیڈینشل رکھا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے، اگر یہ ہم نے معاہدہ اوپن کرنا ہوتا تو یقیناً آپ کو یا ذرائع ابلاغ کے دوسرے نمائندوں کو پتہ ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی سیکرٹ ہے. ہاں، اس میں دو چیزیں ضرور تھیں جو میں نے بارہا کہی ہے، کہ اس میں اللہ پاک کی پاک ذات نے پاکستان کی افواج کو خادمین حرمین شریفین جو ہیں، وہ تو شاہ وقت ہے، بادشاہ ہیں، محمد بن سلمان صاحب ہیں، لیکن جو محافظین حرمین شریفین ہیں وہ پاکستان کی افواج ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ جو ہمارے پاس یہ دیکھیے آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ پچھلے سال جو 10 مئی کو مارکہ حق میں بنیان المرصوص میں جو دنیا نے دیکھا، دنیا کے ممالک اگنورنٹ نہیں ہے خان صاحب، پوری دنیا اس معاملات کو جانتی ہے. ہمارے ساتھ انڈیا نہیں لڑا تھا، ہمارے ساتھ اسرائیل لڑا تھا اور طاقتیں لڑی تھیں، جس کو ظاہری طور پہ پراکسی وار انڈیا نے کی تھی. جیسے آج کے وقت میں انڈیا اور اسرائیل پراکسی وار میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا وہ بلوچستان میں ہو، وہ بہت ہیویلی ڈومیننٹلی انوالوڈ ہے. تو یہ پراکسی وارز جو ہے، یہ پاکستان کے اس فیلڈ مارشل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو سامنے ایکسپوز کر دیا کہ نو مور پراکسی وارز، سامنے آ کے لڑیں. دوسری بات، جب بنیان المرصوص میں پوری دنیا نے دیکھا کہ 4 گھنٹے کے اندر گو کہ پاکستان نے اس میں 2-3 دن کا گیپ دیا رسپونڈ کرنے میں، ان کو سوچ و بچار اور ان کو موقع دیا، پیشنس دکھائی، لیکن اس کے بعد 4 گھنٹے میں انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ، سفید جھنڈے کھڑے کرنے پہ دنیا نے اس کو دیکھا اور اللہ پاک کی پاکزاد نے پاکستانی فوج کو وہ نصرت عطا فرمائی. اس کا کیوں نہیں فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہوگا؟ پاکستان کے اندر ڈیفنس انڈسٹریز ہیں، پاکستان کے اندر وینڈرز ہیں، پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہے. تو جب یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں آئے گا تو اس کے جو پروفٹس کے ثمرات ہیں وہ ہر بندے کو پہنچیں گے، عام بندے کو پہنچیں گے انشاءاللہ. حراس صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ مئی 2025 میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم و شان فتح دی بھارت کے خلاف، اس نے پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ہیں اور جو پاکستان کی بیٹل ہارڈنڈ فوجوں کی ایک زبردست کامیابی ہے، اس نے ظاہر ہے کہ پاکستان کے برانڈ کو بہت زبردست ماشاءاللہ ایک گلوری عطا کی ہے. یہ فرمائیں کہ یہ اب ہم کیونکہ ایک پروڈیوسر بھی ہیں بڑے آرمامنٹ کے، بہت بڑے اور یہ ہمارا برانڈ ہمارا یہ بالکل ماشاءاللہ زبردست طریقے سے پچھلے 1 سال کے دوران اس کو نئی آب و تاب ملی ہے. تو ایک عام خیال یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ پاکستان کی کیپیسٹی میں، کیپیبلٹیز میں، اور اس کی جو یہ پروڈکشن کی صلاحیت ہے وہ ہے. لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہماری کیپیبلٹیز ہیں، ہم بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن شاید ہماری کیپیسٹی اس ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر سکتی جو کہ ایک سبسٹینشل بائر مانگتا ہے پاکستان سے، اور جو شاید ہمیں ایک ریجنل اور انٹرنیشنل انٹرسٹ ہم میں نظر آ رہا ہے. شاید ہماری کیپیسٹیز ابھی ظاہر ہے اتنی نہیں ہے کہ ہم ان ڈیمانڈز کو میٹ کر سکیں. خان صاحب یہ دونوں باتیں آپ کی درست ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کیپیسٹی، دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کانسٹنٹلی ان اے اسٹیٹ آف وار ہے، چاہے وہ KPK کے اندر ہو، جس کو اب فتنۃ الہندوستان کا ہم اس کو نام لیتے ہیں، یا بلوچستان کے اندر ہو. تو ہمارا ظاہر ہے وہاں پہ اپنی کنزمپشن بھی ہے. اور یہ سیکنڈلی جو دنیا کے اندر ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے اسلحے کی، اب اس میں ہمارا ویٹنگ ٹائم 2 سے 3 سال ہے. ہمارا کیپیسٹی ایشو بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک بات کی جا سکتی ہے کہ شاید ہم لوگ اتنا پروڈیوس نہیں کر رہے جتنی ہمارے پاس ڈیمانڈز ہیں، تو اس میں کیپیسٹی کی ہی کنسیڈریشن آ جاتی ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک تو اس کی کوالٹی دنیا میں بہت اچھی ہے، نمبر 2 ہم لوگ بہت اعلیٰ پرائز کمپیٹیٹو ہے، تھرڈلی ہماری اسلحے کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں ہے، اور پھر ہمارا اسلحہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. یہ میں آپ کو عام فہم زبان میں سمجھا رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا برانڈنگ کی، دراصل خان صاحب برانڈنگ ہوتی ہے یہ ایک ایگ اینڈ چکن سچویشن یا جو کیچ فریز سچویشن ہے، آپ اس کو وہ نام لے لیں. جس طرح سے دیکھیں سر، برانڈنگ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کی برانڈنگ بھی ہوتی ہے. اب اس بنیان المرصوص میں ہماری آرمی کی، ایئر فورس کی اور نیوی کی ایک لحاظ سے برانڈنگ ہوئی ہے، اور الحمدللہ ان کو وہ جو ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی وہ ملی. اب کچھ ہمارے اوپر بھی اوبلیگیشنز ہیں، پاکستانی قوم پہ اوبلیگیشنز ہیں
کہ ہمیں بھی اپنے ان ہیروز کو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, سی ڈی ایف ہو, سید عاصم منیر صاحب ہو, ہمارے ایئر چیف جنرل بابر ہو, یا ہمارے نیول چیف ہوں, ہمیں ان کے لیے بھی ہماری پاکستانی قوم کو ان کو چیریش کرنا چاہیے, تاکہ دنیا بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرے کہ پاکستانی قوم اپنے ہیروز کو اعلیٰ ترین انداز سے سیلیوٹ کرتی ہے, یاد رکھتی ہے, چیریش کرتی ہے. تو یہ ہمارے ہیروز کو, اگر اس کو مطلب مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا خان صاحب, جو ہمارے یہ ہیروز ورتھ ہے نا, ہم ان کی وہ برانڈنگ کر نہیں پا رہے. آپ میری اگر ہمارے پاس جو ہماری جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں ان تینوں ہیروز کی, ہم ان کو جو ہمیں ان کی برانڈنگ کرنی چاہیے, اور ان کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو جوائنٹ وینچرز ہونے ہیں, انویسٹمنٹس ہونی ہے, یقیناً پرائم منسٹر کا ان کے ساتھ انکنڈیشنل ساتھ ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا ان کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر مقام پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی تعریف بھی کی ہے, ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ان کو آگے بھی کیا ہے, اور دنیا کو بھی یہ ریئلائز کرایا ہے کہ ایز اے الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز جو ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سبسٹینشل ٹینجیبل اب انویسٹمنٹ پاکستان میں ان ریلیونٹ سیکٹرز کے اندر ہم دیکھیں گے, اور آر دیر تھنگز ان دا پائپ لائن جو کہ کانکریٹ ہے اور جس کا کہ ہم آؤٹ کم دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں پاکستان میں ان سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ, سالڈ انویسٹمنٹ. خان صاحب اب 2 منٹ دیجئے گا. اعلیٰ ترین کام ہوا ہے, میں اس کو وزارت دفاعی پیداوار کو بھی کریڈٹ دوں گا, وزارت ڈیفنس کو بھی کریڈٹ دوں گا, اور جی ایچ کیو کو بھی, کہ ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے ڈپرا, ڈیفنس انڈسٹریل پروڈکشن ریگولیٹری اتھارٹی. اس کے ابھی پہلے چیئرمین اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اس اتھارٹی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ڈیفنس انڈسٹری ہے, چاہے پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کو کارپوریٹائز کیا جائے گا, ان کو کمرشلائز کیا جائے گا. یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیے جائیں گے کہ وہ اس کے جوائنٹ وینچرز میں آئے, شیئر ہولڈرز بنے. اچھا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑی ہارمونائز ہوگی. اس کے بعد آپ کی کاسٹ آف پروڈکشنز جو ہے وہ بہت نیچے آئیں گی. جو اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں, جو کہیں پہ اگر وہ لوپ گیپ ہے تو ان کو فل ان کیا جائے گا, اس کو کمرشلائزیشن کی طرف جایا جائے گا. دیکھیے, آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ترکی کے اندر آپ جس ڈیفنس انڈسٹری کا نام لے رہے ہیں, بے شک وہ اپنی مثال آپ ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. پاکستان کے اندر وہ ڈیفنس انڈسٹری پبلک سیکٹر میں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, لیکن اس والیوم کی نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں اندر اس کا پوٹینشل ہے. تو اب ان کو انوائٹ کیا جائے گا, اور یہ جو سارا کنسیپٹ کنسیو کیا یہ لیفٹیننٹ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر نے کنسیو کیا اس کو, اور یہ ڈپرا بنائی گئی, ڈپرا فعال ہو چکی. اب وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, کچھ دنوں کے اندر اس کا باقاعدہ قانون پارلیمان سے پاس ہوگا, اور ابھی تو اس کا آرڈیننس ہے, اور ایک کمال کے آدمی کو اس کا چیئرمین بنایا گیا جو تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا. تو مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آئندہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا ورٹیکل کھڑا ہوگا, ایک ایسا کمپلیٹ ایکو سسٹم ہوگا جس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, پروڈکشن بھی ہوگی, انسینٹیوائز بھی کیا جائے گا, کارپوریٹائز بھی کیا جائے گا, کمرشلائز بھی کیا جائے گا, لیکن اس سب کو ایک انڈر ون امبریلا ہوگا, اور چیزیں بہت اعلیٰ پیس کے ساتھ آگے چلیں گی انشاءاللہ. میری دل سے دعا بھی ہوگی. تو راز صاحب, یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمامنٹس, ایمونیشن اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی کنزمپشن, ان کی کھپت بے تحاشا ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند 2-3 سالوں میں, خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود یو ایس جیسی جو ملٹری پاورز ہیں وہ بھی, ان کی بھی جو کنزمپشن یا کھپت ہو چکی ہے, وہ اب ان کے پاس بھی جو ہے وہ ڈپلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. مطلب ان کی اپنی کیپیسٹیز جو ہیں وہ بری طرح سے ڈپلیٹ ہو چکی ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی اپنی جو
کیپیسٹی ہے, جو اس کی پروڈکشن کیپیبلٹیز ہیں, اور جس انداز سے جو ڈیمانڈ ہے اس وقت پوری دنیا میں, اس کو میچ کرنے, میٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ہی میسو اس وقت ڈیمانڈ ہے, اور اس وقت جو ہے یہ ارننگ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے لیے شاید یہ بہت بڑی گریٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اب اس چیز کو, موقع کو فائدہ اٹھا سکے. خان صاحب, اگر آپ اس کو میں سمرائز کروں تو اس کا جو پوٹینشل ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو آپ پاکستان کے نیشنل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں نا, جس دن یہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو یہ ڈریم ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا جائے گا, پاکستانی ڈیٹ اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یہ پوٹینشل ہے. اور ہماری کمپیٹیٹیونیس ہے پوری دنیا کے لیے ان ٹرمز آف پروڈکشن آف ایمونیشن اینڈ آرمز, ہم لوگ بہت بہت زیادہ دنیا سے کمپیٹیٹیو ہیں. جو امریکن کاسٹ ہے یا یورپین کاسٹ ہے یا کسی اور ملک کی کاسٹ ہے, ہماری کاسٹ اس سے بہت نیچے ہے. تو اس کا جو پوٹینشل ہے نا دنیا کے اندر ہمارا اس کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا, وہ تو ہمارے لیے اسکائی از دا لمٹ. ایک دفعہ یہ انڈسٹری جو پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہ رہی ہے وہ کھڑی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس کئی بلینز میں چلی جائیں گی, ٹریلینز میں چلی جائیں گی. انشاءاللہ یہ ایشو نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ ڈیمانڈز جو ہے نا آپ بات کریں سر. اب چھوٹی سی مثال ہے خان صاحب, اب آپ بھی آپ کو عرصہ گزر گیا, آپ یہ بتائیے یہ جو افغانستان پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے, یہ افغانستان لڑ رہا ہے, یہ آج بھی وہی پراکسی وار ہے انڈیا اور اسرائیل کی. اسی کا اسلحہ, اسی کے ڈرونز, انہی کا ویپنز وہی یوز ہو رہے. اچھا, اور یہ جو بلوچستان کے اندر فتنہ الخارج ہے, یہ ان کو اسلحہ اور یہ ٹیکنالوجی کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں. اب ہم اس حکومت کا, اس آرمی کا, اس ایئر فورس کا, ان کو ایک بہت بڑا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ دنیا کے سامنے انہوں نے پروکسی وار لڑنے والوں کو ایکسپوز کر دیا. اصل دہشت گرد دنیا بھر میں ہندوستان ہے, اسرائیل ہے اور ان کے حامی ہیں. یہ دو ممالک جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو امن کا ایک پیکر بن کے پورٹرے کرتے تھے اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے تھے, آج اس فیلڈ مارشل نے, اس ایئر فورس چیف نے, اس پرائم منسٹر نے دنیا کو دکھا دیا کہ سب سے بڑا دہشت گرد دنیا میں ہندوستان ہے, دنیا میں سب سے بڑا ظالم اور بچر اسرائیل ہے. دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس عدم برداشت ہے تو وہ ہندوستان اور اسرائیل ہے. پاکستان میں نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تشکیل کے لیے یہ وقت ناؤ اور نیور والی حیثیت رکھتا ہے. بلا شبہ پوری ریاست پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ وفاق پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ گورننس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا بوجھ صرف 4 صوبے نہیں اٹھا پا رہے. نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم یا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی صوبوں کے سامنے بے بس ہے اور اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی نئی صوبے بنانے کی تجویز زیر غور ہے اور اس حوالے سے ایک عوامی ریفرینڈم کی بازگشت بھی جاری ہے. تاہم ان صوبوں کی حتمی تعداد ابھی واضح نہیں. مختلف اندازوں میں یہ تعداد 7 سے 27 تک ہو سکتی ہے. حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کا موقف یہ ہے کہ موجودہ مرکزی نظام اتنی بڑی آبادی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, اسی لیے بڑے صوبوں کو چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ملک کے دیگر اہم سیاسی قوتیں بھی اس خیال سے متفق ہیں. پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اپنے الیکشن کیمپین اور اپنے منشور پولیٹیکل ایجنڈے میں نئے صوبوں کا نعرہ لگا چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ JUIF, MQM, جماعت اسلامی سمیت دیگر تمام فریقین اصولی طور پہ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. مگر پیپلز پارٹی اس جانب مخالف سمت میں چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زاری کا موقف ہے کہ نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں بلکہ عوام کی رضامندی سے ہونا چاہیے. بلاول بھٹو کے مطابق جو ملک اپنے ہی وزیر اعظم کو مکمل اختیار دینے کو تیار نہیں, وہ نئے صوبوں, انتظامی یونٹس یا لوکل گورنمنٹس کو خود مختاری دینے کی بات سنجیدگی سے کیسے کر سکتا ہے؟ نئی صوبوں کی جو بحث ہے
کوئی بھی سیاسی موقف, جو سیاسی بات چیت, جو عوام کا مطالبہ ہو, کسی خاص شخص کی نہیں, کسی خاص کمرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, جو عوام کا مطالبہ ہو, آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ. اگر یہ آپ کا فیصلہ ہو, کشمیر کا فیصلہ ہو, گلگت بلتستان کا اپنا فیصلہ ہو, پنجاب کا اپنا فیصلہ ہو, جہاں بھی عوام کا فیصلہ کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا فیصلہ کے ساتھ دے. مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے, یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے, نہ آج کر سکتے ہیں, نہ آنے والے کل کا بھی کریں. جو ملک اپنا وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں, وہ کون سا بلدیاتی نظام کا یا میئر کا یا انتظامی یونٹ کا یا صوبہ کا اختیار کے بات کر سکتے. جو ملک اپنے عوام پہ بھروسہ نہ کرے, وہ کیا امید رکھے کہ وہ عوام پہ بھروسہ کرے. دوسری جانب زیادہ تر ماہرین اور آزاد ماہرین کا زور ہے کہ نئے صوبے بنانے کے بجائے لوکل گورنمنٹس کو سیاسی, انتظامی اور فائنینشیل اختیارات منتقل کر دیے جائیں. ان تمام ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کا اصل مسئلہ صوبوں کا سائز نہیں, بلکہ کمزور ادارے, نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی نہ ہونا اور بلدیاتی نظام کو نظر انداز کرنا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں انتظامی اور مالی اختیارات کو تقسیم کیا جائے تاکہ گورننس مؤثر ہو, ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو اور عوامی مسائل مقامی سطح پر حل ہو سکے, کیونکہ کسی صوبے کی آبادی اور رقبہ جس قدر زیادہ ہوگا وہاں ایڈمنسٹریشن اتنی ہی مشکل ہوگی. ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر سیاسی رہنما, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین قائدین میں سے ایک ہے, محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں برائے سیاسی امور. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب سے کچھ چند ہفتوں قبل بھی آپ سے بات ہوئی تھی, اور یہ بات اب کہ ملک جو ہے وہ موجودہ جو گورننس کا نظام ہے وہ متحمل نہیں ہے ملک کے اسی نظام کو ہم چلاتے رہیں, اور ہمیں ہر صورت میں اختیارات کو نچلی سطح تک لے کے جانا ہے, چاہے اس کے لیے نئے صوبے بنانے ہوں, چاہے اس کے لیے انتظامی یونٹس بنانے ہوں, چاہے بالکل جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق بلدیاتی حکومتیں بنانی ہوں. اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ اس سلسلے میں جو ایک عام عوامی رائے ہے اس سے ہم آہنگ نظر آتی ہے, اور اسی لیے پنجاب اسمبلی نے تو اس سلسلے میں ایک قرارداد بھی منظور کی ہے. یہ تاثر صحیح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون قطعی طور پہ نظام کی نئی تشکیل چاہتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے جو یہ ڈیبیٹ یا بحث کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور اس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے مختلف اطراف سے, اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب پارٹی کا اجلاس بلانے کا عندیہ تو دے چکے ہیں, لیکن ابھی اس بارے میں کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مصروفیت تھی تو ابھی یہ اجلاس نہیں ہوا. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون جب اس کے اوپر اپنا جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلا کے اس کے اوپر کوئی جو بھی بحث اور غور و فکر کے بعد جو ایک اپنا موقف اختیار کرے گی, تو پی ایم ایل این کا موقف تو وہی ہوگا. باقی میں ذاتی طور پہ اگر اس بارے میں عرض کروں تو میری یہ ناقص رائے ہے کہ دیکھیں, ملک میں جو 1973 کا آئین ہے جس کے اوپر ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے جو ہیں وہ متفق ہوئے, اور ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کا جو ہے وہ انہوں نے انتخاب کیا, تو یہ 1973 کا جو متفقہ آئین ہے یہی وہ مقدس ڈاکومنٹ ہے جس نے آج تک پاکستان کی فیڈریشن کو, پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے, قائم رکھا ہوا ہے. بڑے ہی نامساعد حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور اس میں ڈکٹیٹرشپس بھی لمبے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ آئیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اپنے وجود کو اور اپنی اس یعنی آئین کو جو ہے وہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے. تو یہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے. تو اس میں اب جو ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے تو اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ کیا اس آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان مسائل کا شکار ہیں جس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں
کہ جی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے اور یہ سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا، یا ہم نے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کیا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس میں ہمیں کوئی تبدیلی لانی چاہیے، اسے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے جانا چاہیے، یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمانی جمہوری نظام کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ یا طریقہ کار ہمیں جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آزادی سے اور بڑے کھلے انداز میں جو ہے وہ سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، بے شک، تاکہ اس کے اوپر ایک ایسا کنسنسس سامنے آئے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر متفقہ جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوں آئین میں، جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوں اور یہ کسی تنازع یا کسی قضیے کا باعث نہ بنے۔ لیکن خان صاحب ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، اس میں ہمیں کوئی دو رائے عام طور پر نظر نہیں آتی کہ بالکل کلی طور پہ اختیارات اور وسائل اور تمام جو اس قسم کے جو عوام کے مسائل کے حوالے سے معاملات ہیں۔ نہیں، اس میں سوال اور ہے نا جی، اس میں خان صاحب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ جو آپ کا جو آئین ہے، کیا وہ نچلی سطح تک اختیارات دینے اور عام آدمی کے مسائل کو اس کی دہلیز پہ حل کرنے سے آپ کو روکتا ہے، یا وہ دہائی دیتا ہے، زور دیتا ہے آرٹیکل 140 کہ بھئی اختیارات دو، نچلی سطح تک دو؟ تو کیا قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، یا قصور اس سسٹم کا ہے یا اس نظام کا ہے یا اس کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو اس میں تو رائے بالکل واضح طور پہ سامنے ہے، ایک عوامی رائے ہر صورت سے سامنے ہے، پنجاب اسمبلی کی قرارداد سامنے ہے، آپ جیسے قائدین پاکستان مسلم لیگ نون کے دوسرے دو ٹوک رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس نظام سے نہیں چل سکتا، اور ایک 140 کی اگر آپ بات کرتے ہیں آرٹیکل کی، تو اس کے لیے بھی وسیع رائے موجود ہے کہ اس کی تشریح ذرا اور جو ہے وہ صراحت سے ہو جائے اور تفصیل سے جو ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ سامنے لایا جائے۔ تو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے خان صاحب کہ اسی صورتحال میں اور اسی کیفیت کے اندر اسی طرح سے یہ چار صوبے جو ہیں پاکستان کا نظام چلاتے رہیں؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی کے مسائل کو اس کی دہلیز پہ حل کرنے سے متعلق جو ہے وہ اگر صوبوں کا اگر کوئی یعنی ریشنل ہے، کوئی سٹرکچر ہے، کوئی ڈیٹیلز ہیں، تو وہ کہاں پہ ہیں بتایا جائے نا، کوئی ڈاکومنٹ سامنے لایا جائے۔ صرف تجزیوں میں اور پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ایک لمبی جو ہے وہ تمہید باندھنے سے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ کوئی ڈاکومنٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، کوئی ڈاکومنٹ کسی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ رائے دی جائے، یا پھر جو اگر اس کو یعنی ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے یعنی اشاروں اور کناؤں میں جو ہے وہ بات کرنا، اور یا تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اس کا چارج لے اور وہ کہے اتنے صوبے، یہ صوبوں کے اختیارات، یہ اس طرح سے جو ہے وہ عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ جو ہے وہ اس کے مسائل کا حل ملے گا، یا یہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم، یہ آرٹیکل 140A میں دس امینڈمنٹ، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ اس کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے۔ یہ بات آپ نے اس طرح کی تو بات کوئی ہو نہیں رہی۔ جی، آپ بالکل میں سمجھ گئے آپ کیا فرما رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ پھر ہم اس سفر کو کیسے آگے بڑھائیں، یعنی کہ کیسے کیا آپ کے خیال میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک فورم ہونا چاہیے، ایک سٹرکچرڈ نظام ہو جو کہ اس کی بات کرے، تو آپ کے خیال میں ایک ریفرینڈم جس سے ہم عوامی رائے مانگے اس معاملے میں،
تو وہ کیا ایک کانسٹیٹیوشنل فورم تو وہ ہے نا کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو کہیں اور وہ سوال فریم کریں اور عوام سے پوچھ لیں کہ وہ جو سوال ابھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ عوام سے پوچھ لیں اور اس کا جواب مل جائے گا. تو کیا پرائم منسٹر نے کوئی سوال فریم کیا ہے اس بارے میں؟ کوئی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی صورتحال پائی جا رہی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. اور ریفرینڈم جو ہے ریفرینڈم سے کیا کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے ریفرینڈم کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان میں ریفرینڈمز کی جو تاریخ ہے یا جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے پھر تو دوسرا طریقہ یہ ہے نا کہ الیکشن کرائے جائیں، تو وہ پھر عوامی رائے ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے وقت پہ آئے گی. لیکن اس وقت اگر ایک موضوع ہے جو گورننس کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، اور اس میں جب کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ ان کی تحلیل پر حل نہیں ہو رہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نہیں ہے تو اس میں پھر بھی ہم چاہیں تو ہم عوامی رائے دے سکتے ہیں. نہیں خان صاحب، ایک بات پہ سب متفق ہیں، میں اور آپ بھی متفق ہیں کہ عام آدمی کے مسائل جو ہیں اس کی دہلیز پہ حل ہونے چاہیے. یو سی لیول پہ، وارڈ لیول پہ جو ہے فنڈز جو ہیں وہ جانے چاہیے اور اس لیول پہ جا کے لوگوں کے جو ہے وہ مسائل حل ہونے چاہیے. اب اس کے لیے ایک طریقہ کار امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم ہو سکتا ہے، ایک طریقہ کار انتظامی یونٹ ہو سکتا ہے، ایک طریقہ کار چھوٹے صوبے ہو سکتا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ فارمولہ یا آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹیلڈ پلان ہے کہ جو آپ پیش کریں اور میں اس کے اوپر رائے دوں؟ میرے پاس تو نہیں ہے. لیکن پھر یہ بحث جو ہے یہ کس طرح سے چلائی جا رہی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی اسٹرکچرڈ فارمولا، کوئی اسٹرکچرڈ ایک مضبوط قسم کی ایک تھاٹ جو ہے یا نظام جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن آپ سمیت ہمارے جتنے بھی اس طرح کے تمام قائدین ہیں ان کا رائے یہ ہے نا کہ ایک ہمیں ہر صورت میں ایک خود مختار اور انتظامی یونٹس کم از کم چاہیے اگر نئے صوبے نہیں چاہیے. اور آپ خود اس کا اظہار کر چکے ہیں کئی بار، ہمارے شو میں آپ نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. خان صاحب ذرا اس کو دوبارہ آپ ری وزٹ کر لیں تاکہ آپ کی تھاٹس ہمارے سامنے بالکل کلیئر رہیں پلیز. وہ انتظامی تقسیم کی بنیاد کے اوپر ڈویژن کرنی ہوگی اور چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے. اس کے علاوہ جو موجودہ نظام ہے اس طرح سے نہ آپ کراچی چلا سکتے ہیں، نہ لاہور چل سکتا ہے، نہ کوئٹہ اور پشاور اور ملتان اور سکھر اور حیدرآباد. یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں. جتنی جلد اس چیز کا ادراک کر لیا جائے اور اس میں مناسب تبدیلی جو ہے وہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنی ہی آسانی ہوگی. میں تو 100% آپ کی رائے سے ایگری کرتا ہوں. آپ یہی آپ کے خیال میں؟ جی بالکل. اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جو یعنی موجودہ بلدیاتی یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں مثال کے طور پہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن میں ایک بات کا ذکر کروں کہ این ایف سی ہے. این ایف سی سے فیڈریشن سے پیسے جاتے ہیں صوبوں کو، صوبوں میں جا کے پیسے جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ پھر وہ گھوم جاتے ہیں. وہ وہاں سے جانے چاہیے ڈویژن لیول پہ، وہاں سے جانے چاہیے ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہاں سے جانے چاہیے یو سی لیول تک. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ نے انتظامی یونٹ بنانے ہیں، ڈویژن وائز بنانے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز بنانے ہیں، تو وہ اختیارات بھی جو ہے وہ اس طرح سے نیچے جانے چاہیے. دنیا میں دونوں طرح کے جو ہے وہ ایکسپیرینسز جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے، آپ نے امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم کرنا ہے یا آپ نے چھوٹے انتظامی یونٹ یا صوبوں کی بات کرنی ہے، تو یہ ایک ایسا یعنی پلان، ایک ایسا سٹرکچر جو ہے وہ یا تو کسی صوبائی اسمبلی میں کو پیش ہو، اپوزیشن پیش کرے، گورنمنٹ پیش کرے، یا کوئی ممبر پیش کرے، یا پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، ایوان بالا میں کر دے، یا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کر دے. تو وہاں سے جو ہے وہ پھر بات آگے جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے کہ
اس کو آئین کو امینڈ کرنا ہے, نئی لیجسلیشن کرنی ہے, یا کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے. اگر صرف کسی جو ہے وہ سیمینار میں تقریر کرنے سے یا لوگوں کو ڈرانے سے کہ جی اب سسٹم یہ بیٹھ گیا ہے اور اب آپ کا بس پتہ نہیں کیا حشر ہونے والا ہے, تو اس طرح سے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ بعض ہمارے جو اینکر صاحبان ہیں وہ اپنے جو وی لاگ ہیں یا پوڈ کاسٹ ہیں اس میں وہ ایک بات کر رہے ہیں, تو اس طرح سے تو یہ. لیکن اچھا خان صاحب آپ بات بالکل مناسب کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم سے, ایک فورم سے, ایک اسٹرکچر طریقے سے بات ہونی چاہیے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ بالکل آپ جیسے تمام جو شخصیات ہیں ان کی رائے کے مطابق وہ بالکل اسی بات کی حامی ہے جس کا کہ آپ کئی بار اظہار کر چکے ہیں, تو یہ انیشیٹو پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے, حکمراں جماعت کی حیثیت سے, سب سے بڑے صوبے کی حکمراں جماعت کی حیثیت سے وہ کیوں نہیں لے سکتی ہے؟ اور کیا بھی ہے, ایک صوبائی اسمبلی نے تو باہر ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے, تو وہ تو ایک پلیٹ فارم تو آ گیا ہے نا جس پر کہ یہ بات اب ہو رہی ہے, اور مسلم لیگ نون ہی اس کو لیڈ کرے. نہیں, وہ ریزولوشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیزڈ کر چکا ہے. ہی از نو مور آن ریکارڈ, کیونکہ جو اسمبلی اس وقت ہے وہ اس ریزولوشن کو جب تک آپٹ نہیں کرے گی تو وہ ریزولوشن جو ہے وہ آج جو ہے وہ اسے جو ہے وہ آپ آگے لے کے نہیں چل سکتے. اس طرح کا ریزولوشن جو ہے وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اگر وہاں پہ اس قسم کی رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہو. جہاں تک میری جماعت پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو وہاں پہ میں نے جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس نے اس بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی. اگر رائے قائم ہو جائے گی تو پھر جماعت اگر اس بارے میں قدم بڑھائے گی تو وہ تو پھر باقاعدہ ایک ان بلیک اینڈ وائٹ کو چیز ہوگی نا کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں اور اس کے یہ جو ہے وہ اہداف ہوں گے, یہ اس کا جو ہے وہ سٹرکچر ہوگا, یہ اس کی ڈیٹیل ہوگی. تو اس طرح کی کوئی اور ایسا ہو یہ خارج از قیاس تو نہیں ہے نا خان صاحب؟ بہرحال اس میں جب تک پارٹی کا اجلاس نہ ہو تو میں تو ون آف دی ممبرز ہی ہو سکتا ہوں نا. میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں یا میں ایک جو ہے وہ امید کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہوں. باقی پارٹی جو ہے وہ تو فیصلہ جو کرے گی تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر سب کی کیا رائے ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے